الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال الله تعالى في مقام آخر وأحسن كما أحسن الله إليك وقال الله تعالى في مقام آخر إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الحسنات يذهبن السيئات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے خلیل تھے، ابو الانبیاء تھے۔ ان کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ تمام بڑے مذاہب والے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا خلیل بنایا اور پیغام دیا کہ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے محبوب پھر آپ پر وحی فرمائی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے۔ خاص بات جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ انہوں نے مخلوق کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر خالصتاً اللہ رب العزت پہ جما لیا تھا، ہر ایک سے رشتہ توڑ لیا تھا اور اللہ رب العزت سے رشتہ جوڑ لیا تھا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ ان کو اللہ نے وہ بزرگی کا مقام عطا فرما دیا۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ابراہیمی سبق کو یاد رکھیں۔ ابراہیمی سبق کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ابتدائے جوانی میں رات ہوئی تو ستاروں کو دیکھا، چمک دمک رہے ہیں، اچھے اور خوبصورت بھلے لگ رہے ہیں، تو ان کے دل میں تصور تھا کہ جس کی میں عبادت کروں وہ بھی اسی طرح کمال والا ہو، خوبصورت ہو۔ تو ان کو دیکھ کر فرمانے لگے ھذا ربی، کہ یہ ستارہ میرا رب ہے۔ لیکن جب کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چاند طلوع ہوا، وہ بڑا بھی تھا، زیادہ روشن تھا، تو ان کے دل میں تھا کہ خالق تو ہر صفت میں زیادہ کامل ہونا چاہیے۔ فلما رأى الشمس بازغا قال فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، وہ کہنے لگے کہ یہ چاند میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو ان کے دل میں بات آئی کہ رب غروب ہونے والا تو ہو نہیں سکتا، کائنات جب تک ہے یقیناً اس کو بنانے والا پروردگار بھی ہونا چاہیے، عقلی طور پہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب سورج طلوع ہوا، صبح کی روشنی ہوئی، فلما رأى الشمس بازغة
قال ھذا ربی ھذا اکبر. جب انہوں نے سورج کو دیکھا فرمانے لگے یہ زیادہ روشن ہے اور زیادہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. فلما افلت، پھر جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، فرمانے لگے میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. میرا رب اس سے بلند ہے کہ وہ ڈوبے، لہذا میرا پروردگار وہ ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو یہ ابراہیمی سبق ہے کہ انہوں نے مرنے والوں، ڈوبنے والوں سے نگاہیں ہٹا لیں اور اپنے رب کے اوپر جما لیں. آج عورتوں کو بھی یہ سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے. یہ بیچاری فانی چیزوں کے پیچھے بھاگتی پھرتی ہیں. کسی کو حسن سے محبت ہے، ہر وقت اسی کی تلاش میں، اسی کی سوچ میں، اسی کی انتظار میں. دنیا کے حسن سے کیا محبت کرنی جو ڈھل جانے والی چیز ہے. جوانی میں جو اتنا حسین ہوتا ہے، بڑھاپے میں اس کی شکل کیا بن جاتی ہے. اس حسن سے کیا محبت کرنی. جوانی کو پسند کرتی ہیں، چاہتی ہیں کہ ہمیشہ 18 سال کی بن کر رہیں. اس جوانی کا کیا بھروسہ جو بالآخر ایک دن بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گا. دنیا کے فیشنوں سے کیا محبت کرنی، آج آتے ہیں کل ڈھل جاتے ہیں. مقام سے کیا محبت کرنی، آج ہم اس میں رہ رہے ہیں، کل نئے لوگ ہوں گے، اولادیں ہوں گی جو ان گھروں بستیوں کو آباد کریں گے. دنیا کی واہ واہ کرنے سے کیا محبت کرنی. عموماً دیکھا گیا کہ فطرتاً انسان اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو. تاہم عورت تعریف کو نسبتاً زیادہ پسند کرتی ہے. یہ چیز اس کی کمزوری بن جاتی ہے، اور اس کمزوری سے برے مرد کئی مرتبہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کی تعریفیں جھوٹی موٹی کر کے اس کو گناہ کی طرف مائل کر لیتے ہیں، اس کے ذہن میں اپنی باتیں ڈال دیتے ہیں، اس کو سیدھے رستے سے ہٹا دیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جوان بچیاں پھر نہ ماں کی سنتی ہیں نہ باپ کی سنتی ہیں. ان کے دل دماغ میں کچھ اور ہی سودا سمایا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ جو تعریفیں آج کر رہا ہے وہ اپنے مطلب کے پیچھے کر رہا ہے. کل وہ اس طرح آنکھیں پھیرے گا کہ جیسے کوئی واقف ہی نہیں تھا. تو بجائے ان کی تعریفوں کے کیوں نہ نظر اس پہ ہو کہ میں اتنی نیک بنوں کہ پروردگار میری تعریفیں فرمائے. مرنے والوں اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی، یہ فکرہ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں. خاص طور پر جوان بچیاں اپنی تنہائیوں میں اس فکرے کو دہرایا کریں کہ مرنے والوں اور ڈھلنے والوں سے کیا کیا محبت کرنی. مرنے والوں اور ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی. تو مومن کو محبت تو ہوتی ہے اللہ رب العزت سے، وہ ہمارا مقصود حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے، وہ ہماری امیدوں کی منتہا ہے، اور ہمارے دل کی چاہتوں کی انتہا وہی ہے. الہی دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. تو ہم اس دنیا میں اللہ رب العزت کی محبت کے لیے زندہ ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں. جب پروردگار ان سے محبت کرتے ہیں تو ہم بھی محبت کریں. ماں باپ سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ کہ ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا. خانے سے محبت کرتی ہیں عورتیں کیوں؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا. اولاد سے محبت کرتی ہیں، اللہ رب العزت نے حکم دیا. بہن بھائی سے محبت کرتی ہیں، اللہ رب العزت نے حکم دیا. گویا محبت تو ہے ہمیں ایک اللہ سے، اور باقی محبتیں اسی کی شاخیں ہیں، اسی پروردگار کے حکم کی وجہ سے ہیں. اس لیے جب انسان کی طبیعت ایسی بن جائے گی تو وہ نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں سے پھر بچے گا. یاد رکھیے
کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے نبی، عش من شئت فإنک میت، جتنا چاہیں آپ دنیا میں زندہ رہیں، ایک دن آپ کو موت آنی ہے۔ واحبب من شئت فإنک مفارق، جس سے چاہیں محبت کریں، ایک نہ ایک دن آپ نے اس سے جدا ہونا ہے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انسان مخلوق سے محبت کرے گا، ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ تو معبود حقیقی، مقصود حقیقی، محبوب حقیقی ایک ہی ذات ہے جو ہمارا پروردگار ہے۔ تو یہ ذہن میں ہر وقت رکھا کریں کہ مرنے والوں، ڈھلنے والوں سے کیا محبت کرنی۔ محبت کریں تو اللہ رب العزت سے کریں۔ دنیا تو بالآخر بے وفا ہے، مطلب پرستی ہوتی ہے، مگر اللہ رب العزت تو با وفا ہے۔ وہ پروردگار بندے کی امیدوں سے بڑھ کر اس کے خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ ابراہیمی سبق آپ یاد رکھیے اور اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرف مرکوز کر لیجیے۔ جب انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو خوش کرنے والے اعمال کرے گا۔ فطرت ہے انسان کی کہ محبوب کو خوش کرنے والا ہر کام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو نیکی سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں اور گناہوں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے لیے ہر وقت کوشش میں لگے رہیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ نیکی مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح ماں کا دل بیٹوں سے نہیں بھرتا، دو ہو جائیں تو اس کو چاہت ہوتی ہے تیسرا بھی ہوتا، تین ہو جائیں تو چار ہوتے، حتیٰ کہ 6-7 بیٹے بھی ہوں تو ماں کا دل بھرتا نہیں، اس کا جی چاہتا ہے اور بھی میرا بیٹا ہوتا۔ تو جس طرح ماں کا دل بیٹوں سے نہیں بھرتا، اسی طرح مومن کا دل نیکیوں سے نہیں بھرتا۔ وہ ایک نیکی کرتا ہے، تھک جاتا ہے تو پھر دوسری کرتا ہے، وہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا ہے، وہ نیکی کر کر کے اپنے آپ کو تھکاتا ہے اور پھر تھک تھک کے اور نیکیاں کرتا ہے۔ نیکی مومن کی گمشدہ چیز ہے، ہر وقت نیکی کرنے کے لیے وہ کمر بند رہتا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت میں جب بھیجیں گے تو جنت کے درجات کی جو الاٹمنٹ ہوگی وہ نیکیوں کے بقدر ہوگی۔ اچھا دیکھیں، آپ کو اگر کسی بستی میں مکان ڈھونڈنا ہو تو آپ کا جی چاہے گا کہ یہ مسجد کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو، تاکہ میرے بچے پیدل مسجد میں جا سکیں، میرا خامن جا سکے، میں بھی اذان کی آواز سن سکوں۔ اسی طرح جب انسان کو جنت میں گھر الاٹ ہوں گے تو ہر بندے کی چاہت ہوگی کہ مجھے اونچے سے اونچا مکان ملے تاکہ مجھے نیکوں کا قرب ملے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکوں، میں ان کا ہمسائیگی کا مکان حاصل کر سکوں، مجھے اللہ رب العزت کا زیادہ قرب ملے۔ اس لیے بی بی آسیہ نے دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے گھر عطا کیجئے اپنے پڑوس میں جنت والا۔ تو جب یہ چاہت ہے تو ذرا سن لیجئے کہ جنت کے مکان جو الاٹ ہوں گے وہ انسان کی نیکیوں کے بقدر ہوں گے۔ قرآن مجید نے گواہی دی، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کے لیے اتنے ہی درجات ہوں گے جتنا وہ عمل کریں گے۔ تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں گے تو بڑے سے بڑے درجے والا مکان ملے گا۔ یہاں تک حدیث پاک میں بتایا گیا کہ اگر دو بندوں نے ساری زندگی میں ایک جیسے عمل کیے، ایک نے ایک مرتبہ زیادہ سبحان اللہ پڑھا اور دوسرے نے ایک مرتبہ کم سبحان اللہ پڑھا، تو جنت کے درجات جب ان کو ملیں گے تو ان کے بھی گھروں میں ایک دوسرے کے درجے کا فرق ہوگا، حتیٰ کہ یہ دونوں ایک ہی پھل کا درخت کھائیں گے تو اس پھل کو کھانے پر جس نے کم سبحان اللہ پڑھا اس کو لذت کم آئے گی، اور جس نے ایک دفعہ زیادہ سبحان اللہ پڑھا اس کو اسی پھل میں لذت زیادہ آئے گی۔ اس وقت احساس ہوگا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے نے کتنا فرق ڈال دیا۔
آج وقت ہے نیکی کرنے کا، جنت کے درجے بلند کروانے کا اور اپنے رب کے قرب کا مقام پانے کا۔ اس لیے عمل میں ہر وقت فکر مند رہیں، ایک نیکی کریں، پھر دوسری کریں، پھر تیسری کریں، نیکیاں کر کر کے اپنے جسم کو خوب تھکائیں، اس لیے کہ یہ جسم دنیا کی خاطر کئی مرتبہ تھکا، اگر نیکی میں بھی تھک جائے تو کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت یہی دیکھتے ہیں کہ بندوں میں سے میری محبت میں، میرے قرب کے حاصل کرنے میں کوشش زیادہ کون کر رہا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 3 بندے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک تو مسافروں کی وہ جماعت جو سفر کر کے کہیں قافلہ جا کر ٹھہرا، سب پہ نیند غالب تھی، سب تھکے ہوئے تھے، تو غلبہ نیند کی وجہ سے سب سو گئے، مگر ایک بندہ ان میں سے تہجد کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کو یہ بندہ زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ اب دیکھو کمپیریٹیو مارکنگ کی گئی ہے، یہ بھی تو تھکا ہوا تھا مگر اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اس محبت نے اس کو مجاہدہ کرنے پر آمادہ کیا، چنانچہ یہ سونے کی بجائے تہجد کے اس وقت کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ مناجات میں لگ گیا۔ دوسرا، ایک مجمع بیٹھا تھا، سائل آیا اور اس نے ان سے سوال کیا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو، مگر پورے مجمع میں سے کسی نے کچھ بھی نہ دیا۔ جب وہ سائل واپس جانے لگا تو ایک بندہ اس مجمع میں سے چپکے سے اٹھا اور اس سائل کے ساتھ گیا اور دور جا کر اس کو پیسے اس طرح دیے کہ دائیں ہاتھ سے دیے تو بائیں کو پتہ نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ باقی سارے لوگوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ اور تیسرا، اگر مجاہدین کسی ایک جگہ کھڑے جہاد کر رہے تھے، دشمن نے زور ڈالا اور مجاہدین پیچھے کو ہٹے اور بھاگ کھڑے ہوئے، تو ایسے میں ایک مجاہد جو اپنی جگہ پر ڈٹا رہا اور اللہ کے لیے جہاد کرتا رہا اور اس نے کافروں کو روکے رکھا، یہ مجاہد دوسروں کی نسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ بندوں میں سے نسبتاً زیادہ میرے لیے کون کوشش کرتا ہے، اور اس بات سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عمل مقدار کے میں بھی زیادہ سے زیادہ کریں اور اخلاص سے بھی زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی محبت میں بڑھ چڑھ کر عمل کریں۔ قربانی کر کے جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے نا، چاہے آرام کی قربانی ہو، چاہے خواہشات کی قربانی ہو، اللہ رب العزت کو وہ عمل بڑا پسند آتا ہے۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، دونوں شہزادوں کو بخار ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی دعائیں کی۔ ماں ہوتی ہے، بچے کو بیمار دیکھ کے دل تڑپتا ہے اس کو چین نہیں آتی۔ جب چند دن گزر گئے، بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، تو انہوں نے منت مان لی، نظر مان لی۔ نظر کہتے ہیں مشروط دعا کرنا کہ اے اللہ اگر آپ ان کو صحت دے دیں گے تو ہم 3 دن اس کے بدلے روزے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے شفا دے دی۔ جب پوری ہو جائے تو پھر اس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا انہوں نے اب 3 روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ جب پہلا روزہ رکھا، اب سارے دن کے بھوکے پیاسے تھے، شام کو کچھ کھانے پینے کے لیے بنایا، افطاری کا انتظام کیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، اس دروازے پہ آیا ہوں کہ میں خالی نہیں جاؤں گا، میں اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں۔ اب یہ اللہ کے نام پہ سوال کرنے کی ایسی لذت دل میں پیدا ہوئی کہ یہ اللہ کے لیے مانگ رہا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ جو تھوڑا سا انتظام تھا وہ ایک ہی بندے کو پورا ہو سکتا تھا، وہ انہوں نے اس سائل کو دے دیا، خود پانی سے افطار کیا اور سحری بھی پانی سے ہی کی۔ اگلے دن پھر سارا دن روزے رہے۔ پھر کچھ تھوڑا سا انتظام ہوا جو زیادہ بھی نہیں تھا، ایک آدمی مشکل سے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا تھا۔
لیکن جب افطاری کا وقت ہوا تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا کون؟ جواب ملا کہ میں یتیم مدینہ ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیجیے. تو میاں بیوی نے اللہ کا نام جب سنا تو اپنی ضرورت کو بھی روکا اور اللہ کے نام پہ وہ اٹھا کے اس سائل کو دے دیا. پھر پانی سے روزہ رکھا، پھر پانی سے افطاری کی اور روزہ رکھا. اب تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن بھوکے رہے. اب آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ سعودی عرب کی گرمی، سارے دن میں بھوک سے انسان کا کیا حشر ہو جاتا ہے. جب تیسرا دن ہوا پھر کچھ تھوڑا سا انتظام ہوا اور ابھی افطاری کا وقت قریب تھا کہ دروازے پہ پھر دستک ہوئی. پوچھا کون؟ اس نے کہا کہ میں اسیر ہوں، قیدی ہوں، بھوکا اور پیاسا ہوں، اس دروازے کو دیکھ کے آیا ہوں کہ خالی نہیں لوٹوں گا. چنانچہ اس نے اللہ کے نام پر مانگا تو دونوں نے وہ جو کچھ تیار تھا اس کو دے دیا اور پانی سے روزہ افطار کر لیا. جب 3 دن یوں قربانی کر کے دکھائی تو اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اب ذرا غور کیجیے، وہ 3 دن کی بھوک تو ختم ہو گئی جب انہوں نے کھانا کھایا، مگر جو ان کی تعریفیں قرآن میں ہوئی یہ تو دنیا میں بھی آج موجود ہیں، اور کل قیامت کے دن جب جنت میں قرآن سنایا جائے گا تو ان کی فضائل کے یہ تذکرے جنت میں بھی ہو رہے ہوں گے. تو اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ کون نسبتاً زیادہ قربانی کر کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اصل چیز ہے. اگر یہ نقطہ ہم نے سمجھ لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو منانا بہت آسان، نیکی کے کام دوڑ دوڑ کے کرنا بہت آسان. پھر آپ کا دل نیکی سے بھرے گا ہی نہیں. آپ کا جی چاہے گا میں اتنی نیکیاں کروں، اتنی نیکیاں کروں کہ بس میں ہر وقت ہی نیکی کرتی رہ جاؤں. پھر آپ اپنی چاہت کی چیزیں بھی اللہ کے لیے قربان کریں گی. اسے یہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اعلیٰ رتبے پر نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں جس سے تم محبت کرتی. پھر ہر قربانی دینی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے لینے کے 2 طریقے ہیں. بڑے کام کی بات ہے. ایک لفظ ہے ضابطہ اور ایک لفظ ہے رابطہ. ضابطے کا مطلب عام دستور کے حساب سے ملنا، اور رابطے کا مطلب کہ دینے والے سے محبت کا تعلق پیدا کر لینا اور اس محبت میں وہ پھر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس کی مثال سمجھ لیجئے. آپ کے گھر میں ایک عورت کام کرتی ہے، آپ اس کو فرض کرو روزانہ کے 100 روپے دے دیتی ہیں. یہ ضابطہ ہے، اصول ہے، دستور ہے. وہ سالوں کام کرتی ہے، روز کے 100 روپے مل جاتے ہیں. لیکن ایک دن آپ دیکھتی ہیں کہ اس کے چہرے پہ کچھ پریشانی سی ہے، تو آپ اس سے پوچھ لیتی ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو وہ آپ کو کہتی ہے کہ جی میری بیٹی کی شادی ہے اور تاریخ قریب آ گئی اور میں نے تو کچھ جہیز بھی نہیں بنایا، بچی کے زیور بھی نہیں خریدا، پریشان ہوں کہ بچی کا فرض کیسے نبھاؤں. اب جب اس نے اپنے آپ کو حالات سنائے، اپنی بات کہی، تو آپ کے دل میں ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا. آپ اپنے گھر میں گئیں اور کمرے سے 10,000 روپیہ لا کر اس خاتون کو دے دیا کہ پریشان نہ ہو، اپنی بیٹی کی شادی اس سے تم کر لینا. جو پہلے روز کا 100 روپیہ ملتا تھا وہ ضابطے سے ملتا تھا. اب جو ایک دن میں 10,000 مل گیا یہ رابطے سے ملا. اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. ضابطہ مقرر ہوتا ہے، 100 روپیہ روز ملے گا، لیکن جب رابطہ کر لیا جائے تو رابطے کی کوئی حد نہیں ہوتی. تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جو لیتے ہیں وہ ضابطے کا لیتے ہیں. اللہ والے جو اللہ سے لیتے ہیں وہ رابطے سے لیتے ہیں، اور پھر رابطے سے تو دینے والا پھر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اب سمجھ میں بات آئی کہ ایک آدمی اگر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے
اللہ رب العزت اس کو پورے قرآن پاک کے ختم کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب نوجوان سوال پوچھتے ہیں کہ جی پورا قرآن پڑھنا ایک طرف، 3 قل واللہ پڑھنے ایک طرف۔ بھائی یہ 3 مرتبہ جو قل واللہ پڑھنے پر اجر ملا، یہ رابطے کا اجر ہے، اور اس سے بھی زیادہ مل جاتا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس لیے آپ یہ کوشش کیا کریں کہ اللہ رب العزت سے محبت کا تعلق پیدا کریں، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت محسوس ہو۔ آپ سوئیں تو اللہ کے دھیان میں، جاگیں تو اللہ کے دھیان میں، کام کر رہی ہوں تو اللہ کی باتیں سوچ رہی ہوں، چل رہی ہوں تو اللہ کی باتیں سوچ رہی ہوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کے دل میں رچ بس جائے، ایسی اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ آج وقت ہے، زندگی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کر لیجیے۔ دیکھیں جس کا خامن ناراض ہو، وہ اس کو منانے کے لیے کیا کیا جتن کاٹتی ہے، کیا کیا کوششیں کرتی ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے پروردگار کو منانے کے لیے پہلے کوششیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کو منائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیں گے۔ آج آپ تو شکوے کرتی ہیں نا، خامن سلوک اچھا نہیں کرتا، خامن توجہ نہیں دیتا، ساتھ مجھ پر ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہے۔ اس کا سب سے بہترین حل اللہ تعالیٰ کو منا لیجیے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیں گے۔ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، آدمی نفلی کام کر کے اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب پا لیتا ہے، حتی احبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں محبت کرتا ہوں دعا جبرائیل، میں جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جبرائیل میں فلاں بندی سے محبت کرتا ہوں، تو جبریل علیہ السلام آسمان پر اعلان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سب فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر یہی اعلان کرتے ہیں ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندی کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہر بندے کا دل اس کا احترام کر رہا ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، ہر بندہ تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ آپ نے مقام پا لیا تو پھر آپ کو کسی سے گلہ اور شکوہ ہی نہیں رہے گا۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ آپ کی عزت پیدا کر دیں گے، احترام پیدا کر دیں گے، محبت پیدا کر دیں گے، لوگ دور بیٹھے بھی آپ کی تعریفیں کیا کریں گے۔ اگر اس رابطے کو چھوڑ کر ویسے آپ چاہیں کہ لوگوں سے تعریفیں کروائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی ڈال لیں گی تو بھی لوگ تعریفیں نہیں کریں گے، منہ پہ تعریف کر جائیں گے، ذرا آگے پیچھے ہٹ کے آپ کی 10 بد تعریفیاں کر دیں گے۔ تو اس لیے آسان طریقہ کہ انسان اپنے رب کو منا لے تاکہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کے دل میں ہمارا احترام پیدا کر دے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کمر کس لیجیے، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گرم گرم محبت کا تعلق ہمیں پیدا کرنا ہے۔ ہم دکھی ہوں تو اپنے رب کو دکھ سنائیں، ہم خوش ہوں تو اپنے رب کے سامنے خوشیوں کا اظہار کریں۔ جیسے آج دنیا کہتی ہے نا کہ جی میں تو بس اس سے ذرا شیئر کر لیتی ہوں باتیں، یہ سب دھوکہ، یہ سب گناہ، یہ نفس کی مکاریاں ہوتی ہیں کہ جوان بچیاں غیروں کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کرتی ہیں۔ اپنے رب کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے رب کو دل کی اکرام کہانی سنائیے، اپنے رب کے سامنے اپنے دل کے دکھڑے کہیے، پروردگار یقیناً آپ کا بہترین دوست ثابت ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ وہ گرم گرم محبت کا تعلق ہم پیدا کر لیں۔ جب دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رہے گی نا تو ہم ہر وقت اپنے رب کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ یہی نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی، یا غلام احفظ اللہ یحفظک، کہ لڑکے تو اپنے رب کو یاد کر، اپنے رب کو اپنے سامنے ہر وقت حاضر پائے، تجدہ تجاہک۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ محبت کا یہ تعلق استوار کرنا ہے، پیدا کرنا ہے۔ پھر نیکی کرنے ہمارے لیے آسان ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ ہی کا دھیان، اللہ ہی کا خیال، اللہ ہی کی باتیں، اللہ ہی کی سوچیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو منانے والے کام کرنے بہت آسان ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال پر اجر بھی زیادہ دیں گے۔ دیکھیں نا، اگر محبت ہو کسی سے
اور اس کو کچھ چیز دینی ہو تو پھر زیادہ دینے کو جی کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی عمل کریں گے تو پروردگار بھی ہمیں زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. بہرحال آج کی اس محفل میں چھوٹے چھوٹے ایسے عمل آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ جن کو آپ اپنی زندگی میں اپنائیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے درجے بھی بلند ہوں گے، نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق بھی قائم ہو جائے گا. یہ عمل بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، آسان عمل ہیں، ان کو ہر عورت کر سکتی ہے. مثال کے طور پر جو عورت چاہے کہ مجھے سوئے سوئے تہجد کا ثواب مل جائے، ہے نا مزے کی بات کہ آدمی سویا بھی ہو مگر ثواب تہجد کا بھی مل جائے. کتنی عجیب بات ہے، مگر حدیث پاک میں یہ سب باتیں بتائی گئی. تو جو شخص چاہے کہ مجھے سوئے سوئے تہجد کا ثواب مل جائے، اس کو چاہیے کہ وہ دن میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دن میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے بھی اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیتے ہیں. تو دیکھیے، آپ اگر سارا دن اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، دل دماغ کو، جسم کے سارے اعضاء کو گناہوں سے بچائیں تو پھر رات کو جاگے بغیر بھی اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھوا دیں گے. ایک جگہ فرمایا کہ جو آدمی چاہے کہ بھوکا رہے بغیر نفلی روزے کا ثواب مل جائے، یعنی کھائے پیے بھی صحیح اور اس کو نفلی روزہ دار کی مانند رہنے کا ثواب بھی مل جائے، اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے. تو جو انسان زبان سے جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی کو دکھ نہ دے، کسی پر بہتان نہ لگائے، جو زبان کی حفاظت کرنے والی عورت ہوگی، اگرچہ یہ سارا دن میں کھائے پیے گی مگر اللہ تعالیٰ زبان کی حفاظت کرنے پر اس کو روزہ داروں کا ثواب عطا فرمائیں گے. جو انسان چاہے کہ وہ علماء کے زمرے میں داخل ہو، کہ قیامت کے دن علماء کی جماعت میں اللہ اس کو شامل کر لے، اس کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے دل دماغ میں اللہ رب العزت کی سوچ رکھے، تفکر کرے، یعنی اللہ ہی کی باتیں سوچے، اللہ ہی کی دین کی باتیں، نیکی کی باتیں. اپنے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات کو نہ جمنے دیں بلکہ نیکی کا خیال ہر وقت دل میں رکھیں. جب آپ ہر وقت اپنے دل میں نیکی کا خیال رکھیں گی، اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن علماء کی صف میں شامل فرما لیں گے. جو شخص چاہے کہ گھر بیٹھے ہوئے اسے جہاد کا ثواب ملے، جو شخص چاہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے اس کو جہاد کا ثواب ملے، اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. نفس کی چاہتیں جو بھی شریعت کے خلاف ہوں ان کو توڑے، گویا اس نے دشمن کو توڑ دیا. ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے، تو نفس کی چاہتوں کو توڑنا. مثلا کسی کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اب نگاہوں کو نیچے رکھ لینا، یہ گویا جہاد ہے. کسی نے سلام کلام کرنے کی کوشش کی، جوان بچی کا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر دینا، یہ اس کا جہاد ہے. فرق اتنا ہے کہ مرد لوگ سرحدوں پر جہاد کرتے ہیں تو ان کو گولیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے. عورتیں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، ان کو گولیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے. بولی سمجھتی ہیں، کسی نے کوئی فکرہ بول دیا، اب وہ فکرہ اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ نوجوان بچی وہ کشش محسوس کرتی ہے. اب یہ بندہ محبت کے رنگ میں آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. سرحد کا بندہ گولی سے مارنا چاہتا ہے، جسمانی موت، اور یہ بندہ محبت کے رنگ میں گولی سے آپ کی روحانی موت مارنا چاہتا ہے. مرد بھی جہاد کی حالت میں ہے سرحد پر، آپ گھر بیٹھی ہوئی بھی جہاد کی حالت میں ہے. آپ کو کوئی انوانٹڈ کال آ گئی، آپ فوراً سمجھیں کہ دشمن نے حملہ کر دیا. میں نے تو کوئی بات غیر محرم سے کرنی ہی نہیں، اگر وہ ایک کے بعد کوئی دوسری بات کرے گا میں اسے ڈانٹ دوں گی. اگر آپ نے اس کو ڈانٹ دیا تو گویا آپ نے مجاہد کی طرح اس پر حملہ کیا، اور جیسے بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہد سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں،
اس نوجوان بچی سے بھی خوش ہوں گے جو اپنی حفاظت کی خاطر دوسرے کو ایسی بات کرے گی کہ اگلا چپ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا۔ تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، فیشن کو دل چاہتا ہے مگر شریعت کی حدود میں رہے، وہ لباس ہو جو شریعت نے جس کی اجازت دی۔ اب یہود و نصارہ کے لباس کو پہن کر خوش ہونا، یہ تو پھر دشمنوں کے لباس کو پہننا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی دشمنی کرنے والے ہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھنا، دل پہلے ایک جیسے بنتے ہیں تب کپڑے ایک جیسے پہنے جاتے ہیں۔ جن دو بچیوں کو دیکھیں کہ انہوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل ایک جیسے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے کپڑے خرید رہی ہیں تو بجائے اس کے کہ یہود و نصارہ کے بنے ہوئے کپڑے ان کو پہنائیں، ان کو اپنے اسلامی کپڑے پہنائیں اور اس میں خوش ہوں، خود بھی خوش ہوں، ان کو بھی خوش رکھیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ جس نے جس سے مشابہت کی وہ اسی میں سے گنا جائے گا۔ یہود و نصارہ کے طریقوں کو گھر میں اپنانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنتوں کو اپنائیں۔ ہمیں ان سے کیا غرض جو اللہ کے دشمن، ہماری تو اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے، محبت ہے، ہم تو اپنے رب کو منائیں گے، اور جس چیز نے منع کر دیا پروردگار نے ہم اس چیز سے باز آ جائیں گے۔ تو پھر ہم کسی کی تہذیب کو نہیں اپنائیں گے بلکہ اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس کو کہتے ہیں نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ تو جو چاہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے جہاد کا ثواب پائے، اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ جو بندہ چاہے کہ خرچ کیے بغیر مجھے صدقہ کا ثواب مل جائے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے، اور اتنا عورت خرچ بھی نہیں کر سکتی مگر چاہتی ہے کہ صدقہ دینے والوں میں میرا بھی نام شامل ہو، تو سنیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو چاہے کہ خرچ کیے بغیر صدقے کا ثواب پائے، اس کو چاہیے کہ اپنا علم دوسروں کو سکھائے۔ جو عورت جو نیکی کی باتیں جانتی ہے وہ اگر دوسروں کو سکھائے گی تو بنا خرچ کیے اس کو صدقہ کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائیں گے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، گھر کی عورتوں کو سکھائیں، تو اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ سفر حج کرنے کی طاقت تو نہیں مگر اجر مل جائے، تو اگر مرد ہے تو جمعہ کی نماز کے لیے وہ جلدی مسجد میں آئے، اور اگر عورت ہے تو جمعہ کی نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھے، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر پوری توجہ کے ساتھ نماز جمعہ جو ادا کرے گی، اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب جو شخص چاہے کہ بغیر ریاضت اور مجاہدہ کے ولی بن جائے، دیکھو کتنی مزے کی بات ہے۔ جو شخص چاہے کہ مجاہدہ بھی نہ کرنا پڑے، ریاضتیں بھی نہ کرنی پڑے، تکلیفیں بھی نہ اٹھانی پڑے، بغیر مجاہدے کے اللہ کا ولی بھی بن جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسرے مومن کے لیے پسند کرے۔ تو جو انسان دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت بغیر مجاہدے کے اس کو ولایت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ مثلا آپ کا جی چاہتا ہے کہ کوئی میری غیبت نہ کرے، آپ بھی کسی کی غیبت نہ کریں۔ آپ چاہتی ہیں کوئی مجھ پر الزام نہ لگائے، آپ بھی کسی پر الزام نہ لگائیں۔ آپ چاہتی ہیں کوئی میرا دل نہ دکھائے، آپ بھی کسی کا دل نہ دکھائیں۔ آپ کہتی ہیں مجھ سے غلطی بھی ہو تو لوگ میری غلطی کو چھپائیں، آپ بھی دوسروں کی غلطیوں کو چھپائیں۔ جو آپ اپنے لیے پسند کرتی ہیں وہی آپ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اتنا سادہ سا اصول ہے کہ اگر کہہ دیا جائے کہ اسلام کی حقانیت کے لیے یہی ایک دلیل کافی ہے کہ اس نے اتنا پیارا اصول بتا دیا، تو شاید یہی کافی ہو جائے گا۔
اپنے آپ کو ذرا اس سچویشن میں ڈال کے سوچا کریں کہ اگر میں ہوتی تو میں کیا چاہتی. جو آپ چاہیں گی نا کہ میرا دل یہ چاہتا، وہی آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں. تو دیکھیں یہ اعمال بڑے آسان ہیں مگر ان پر بڑا اجر انسان کو ملتا ہے. اور ایک چیز ہم نے اور دیکھی کہ ہماری مسلمان عورتوں میں بالخصوص جو پاک و ہند سے اور ان علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی زبان پر وہ چند کلمات نہیں ہوتے جو انسان کے نام اعمال کو بہت وزنی بنا دیتے ہیں. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت زیادہ آسان ہیں. حبیبتان عند الرحمن، اللہ رب العزت کو بڑے ہی پیارے ہیں وہ دونوں. ثقیلتان فی المیزان، اور وہ نام اعمال میں بڑے بھاری ہیں. کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب اس حدیث پاک کو پڑھنے سننے کے بعد مومن کو چاہیے کہ ان دو کلموں کو تو اپنی گفتگو کا حصہ بنا لے، بار بار ان لفظوں کو ادا کرے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچیاں وہ ان کلمات سے مانوس ہی نہیں ہوتی. اس کی بنیادی وجہ کیا؟ ان کو کسی نے تلقین ہی نہیں کی ہوتی، کسی نے اہمیت ہی نہیں بتائی ہوتی، کسی نے ان کو باقاعدہ سکھایا ہی نہیں ہوتا. اب جب کوئی سکھائے گا ہی نہیں تو پھر وہ عمل کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال، یاجد ایک مرتبہ فرانس سے نیو یارک کی طرف جا رہا تھا تو جہاز میں ساتھ والی سیٹ پر ایک انگریز لڑکی آ کر بیٹھ گئی. اس کے پاس اس کی کوئی 3 سال کی بیٹی بھی تھی. اب بیٹھتے ہی اس نے تعارف کے لیے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس عاجز نے بتایا کہ میں نیو یارک جا رہا ہوں. وہ کہنے لگی کہ میں بھی جا رہی ہوں، میرے خامد وہیں ہوتے ہیں. ایک کتاب تھی اس عاجز کے پاس، عاجز نے کتاب پڑھنی شروع کر دی. تھوڑی دیر کے بعد ایئر ہوسٹس نے آ کر کھانا لگانا شروع کیا تو اس عاجز نے تو معذرت کر لی کہ پیرس سے جہاز کا کھانا لوڈ ہوگا تو پتہ نہیں کیسا ہوگا. مگر اس خاتون نے کھانا کھانا شروع کر دیا. اب چونکہ بالکل قریب تھی تو اس کی ایکٹیویٹیز کا پتہ تو چل رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اس نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کے منہ میں جب تھوڑے سے چاول ڈالتی چمچ سے تو پھر اسے کہتی کہ سے تھینک یو. وہ بچی تھینک یو کہتی، پھر تھوڑا لقمہ ڈالتی، پھر اسے یہی کہتی. اس عاجز کے خیال میں ایک کھانے کے دوران اس ماں نے اپنی بیٹی سے 36 مرتبہ تھینک یو کے الفاظ کہلوائے. اتنے میں کچھ چاول نیچے گرے تو بچی نے اس کی طرف اشارہ کیا ماں، تو ماں نے ٹیشو پیپر سے وہ چاول صاف کر دیے اور اب ماں اس چھوٹی بچی کو کہہ رہی ہے تھینک یو. میں اتنا حیران ہوا کہ یہ کافر لڑکی ہے مگر ان کے معاشرے میں اس وقت یہ اسلامی چیز آ گئی، حالانکہ یہ عادت تو ہم مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھی. قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم انشکر لی ولی والدیک، اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. نبی السلام نے فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو شکر تو ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا بات بات پہ، مگر ہمارے اندر یہ الفاظ کہنے کی عادت نہیں رہی. چنانچہ ہم نے ایک مرتبہ بچوں میں کچھ انعامات تقسیم کیے، کوئی 50 کے قریب چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. تو میں نے نوٹ کیا کہ ان 50 کو جب انعام دیے تو ان میں سے صرف 2 تھیں جنہوں نے آگے سے شکریہ کے الفاظ کہے، 48 بچیوں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مسلمان عورتیں اپنے گھروں میں اس اسلامی تعلیم کو بھول چکی ہیں اور کافروں نے اس تعلیم کی اچھائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اپنا لیا. اب اگر ایک کافر لڑکی کھانے کے دوران اپنی بچی سے 36 مرتبہ تھینک یو کا لفظ کہلواتی ہے، اب بتائیے کہ یہ عادت اس بچی کی گھٹی میں پڑ جائے گی یا نہیں پڑے گی؟ حالانکہ یہ اسلامی عمل تھا.
تو صرف بتانا مقصد تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہر مسلمان عورت کی زبان پہ رہنے چاہیے، مگر ہمیں چونکہ بتایا نہ گیا اس لیے ہم نے توجہ ہی نہ کی، اور آج ہم اتنی نیکیاں کما سکتے ہیں مگر ہم ان نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آپ اگر اس کو اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ ایک دن میں آپ کئی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں گی، جبکہ ویسے آپ ایک دفعہ بھی نہیں کہتی ہوں گی۔ تو یہ چند آسان نیکیاں ہیں جس سے عام لوگ غفلت برتتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے یہ معلومات نہیں تو آپ ان کو کاغذ کے اوپر لکھوا لیجئے اور ان کو یاد کر کے خود بھی کہنے کی عادت ڈالیے، اپنے بچوں کو بھی مجبور کیجئے اس کو کہنے پر۔ مثلا ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ آپ گاڑی میں بیٹھنا چاہتی ہیں، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں۔ باہر نکلنا چاہتی ہیں، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں۔ کوئی چیز اٹھانی ہے، رکھنی ہے، بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی عادت کو اپنائیں۔ اسم کا ایک معنی تو نام ہے نا عربی میں، اور عربی لغت میں اسم کا ایک معنی برکت بھی ہے۔ تو بسم اللہ کا مطلب ایک تو بنتا ہے اللہ کے نام سے، اور ایک مطلب بنتا ہے اللہ کی برکت سے۔ لہذا حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کی عادت اتنی ہو کہ ہر وقت ہر کام میں آپ بسم اللہ شروع میں پڑھیں، ہر اچھے کام میں۔ اسی طرح جب کام ختم ہو جائے تو اس کام پر الحمدللہ پڑھیں۔ آپ مثلا گئی ہیں بیان سننے کے لیے، اب جب بیان سن کے آپ اپنے گھر جائیں تو گاڑی سے نکلتے ہوئے کہیں الحمدللہ، اللہ نے مجھے گویا اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائی۔ تو کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا اور کام کے آخر پر الحمدللہ پڑھنا۔ اسی طرح آپ کی زبان سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل جائے یا آپ کے سامنے کوئی دوسری عورت ایسی لغو سی بات کر دے تو استغفر اللہ پڑھنا، فوراً استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ پڑھنے سے اس بات کی ظلمت سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتی ہیں تو اس کام سے پہلے انشاءاللہ پڑھنا۔ یہ تو قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، تو ہم بھی ہر کام پر انشاءاللہ پڑھیں۔ ایک آدمی کوئی چیز خریدنے جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ گھوڑا خریدنے۔ اس نے کہا کہو بھائی انشاءاللہ میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، پیسے جیب میں، گھوڑا مارکیٹ میں، ابھی جاؤں گا اور لے کے آؤں گا۔ اس نے کہا بھائی انشاءاللہ کہہ دو زیادہ بہتر ہے۔ خیر یہ اکھڑ سا تھا، اس نے سمجھا نہیں۔ اللہ کی شان جب وہاں مارکیٹ میں پہنچا تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ کسی جیب کترے نے جیب کاٹ لی تھی۔ اب پیسے نہیں تھے، بڑا پریشان ہوا۔ اب اسے بات سمجھ میں آئی کہ میں انشاءاللہ کہہ لیتا تو اللہ تعالیٰ کی مدد میرے شامل حال ہو جاتی۔ اب اس نے جو سبق سیکھا تو واپس آیا تو اچانک اسی بندے سے پھر ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا بھائی بتاؤ گھوڑا خرید کے آئے؟ کہنے لگا بس انشاءاللہ میں اسی نیت سے گیا تھا اور انشاءاللہ میں نے گھوڑا خریدنا تھا اور انشاءاللہ میری جیب کسی نے کاٹ لی اور انشاءاللہ اس دفعہ تو نہیں خرید سکا، انشاءاللہ آئندہ میں خریدوں گا۔ اب ایسی سمجھ آئی کہ اب ایک ایک لفظ پر وہ ایک ایک فکرے پر انشاءاللہ کہہ رہا ہے۔ تو ہم اس کو کہنے کی عادت اپنائیں۔ آج کل حالت یہ بن گئی کہ ہم نے جو کام نہ کرنا ہو، نہ دل میں نیت ہو کہ نہیں کرنا، کہتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ بے ادبی ہے۔ جب انشاءاللہ کہیں تو دل میں پکی نیت ہو کہ ہاں یہ کام کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ناپسندیدہ بات دیکھیں تو لا حول ولا قوہ پڑھ لیں۔ لا حول ولا قوہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا یار میں تمہیں ملنے کے لیے آیا تھا اور تم نماز پڑھ رہے تھے تو میں چلا گیا۔ اس نے کہا یار میں نماز ہی پڑھ رہا تھا، لا حول تو نہیں پڑھ رہا تھا جو تم واپس چلے گئے۔
تو لا حول پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کوئی بھی ناپسندیدہ بات پیش آئے تو آپ لا حول ولا قوہ پڑھ لیں. اگر پورا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو اچھا ہے، ورنہ کم از کم لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا ضرور پڑھ لیا کریں. اسی طرح آپ کے ذہن میں کوئی گندا خیال آ جائے لا حول پڑھ لیا کریں. یا آپ کوئی بات دیکھنا پسند نہیں کرتی مگر وہ منظر دیکھنا پڑ جائے لا حول، مثلا دو آدمی آپس میں الجھ رہے ہیں، آپ لا حول ولا قوہ پڑھ لیں. تو ناپسندیدہ بات کوئی دیکھیں کوئی ہو جائے تو ایسے کاموں پر لا حول ولا قوہ پڑھنا چاہیے. اسی طرح کوئی پریشانی پیش آئے تو پریشانی کی بات پر انا للہ پڑھ لینا یہ بڑے اجر کا باعث ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ بھی پریشانی پر انا للہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کا کوئی اچھا بدل اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے کمرے میں چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا تو وہ بجھ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں بڑی حیران ہوئی، اے اللہ کے نبی یہ تو پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ مومن کو جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے وہ انا للہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر اس کو اجر دیتے ہیں. کسی کا فوت ہو جانا یہ گویا زندگی کا چراغ بجھ گیا، اس پر بھی انا للہ پڑھنی چاہیے. اور اگر ویسے چراغ بجھ جائے جو اس پر بھی انا للہ پڑھے اللہ اس کو بھی اجر فرما دیتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی پریشانی کوئی بھی مصیبت آئے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کریں. اسی طرح کوئی اچھی بات دیکھیں، رحمت کا ظہور ہو، اللہ تعالیٰ کامیابی دے، کوئی اچھی خبر سنے، کوئی اچھی بات دیکھیں، کوئی چیز دیکھ کے دل خوش ہو جائے تو سبحان اللہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ کسی کام میں کامیابی عطا فرمائے تو اللہ اکبر پڑھا کریں. جب بھی آپ کی کوئی مراد پوری ہو جائے فوراً اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے کوئی مقصد پورا کر دیا، کوئی تمنا پوری کر دی، کوئی کام آپ چاہتی تھیں کہ ایسے ہو جائے وہ اللہ نے کر دیا تو ہر کامیابی کے اوپر اللہ اکبر پڑھیں. اسی طرح اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے تو عام طور پر یا تو شکرن کا لفظ کہہ دیتے ہیں، اور اگر شکرن کا لفظ نہ کہیں تو جزاک اللہ کہہ دیا کریں. عورت ہو تو جزاک اللہ کہیں، کوئی محرم مرد ہو تو جزاک اللہ کہیں. اور اگر شکرن کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، تو جزاک اللہ خیر یا جزاک اللہ خیر یہ الفاظ کہنے چاہیے. اگر اسی طرح کوئی بچہ مثلا گر جاتا ہے تو حسبک اللہ یا حسبی اللہ یہ لفظ بھی زبان کے اوپر بہت آسان ہونا چاہیے. اور اسی طرح چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد خوب کرتی رہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ رہے. کیونکہ جو بندہ اپنی زندگی میں جتنا زیادہ اس کلمے کو پڑھے گا اتنا ہی زیادہ موت کے وقت یہ کلمہ پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو آپ اس نیت سے پڑھا کریں کہ میں اس کو آج کتنی مرتبہ روزانہ پڑھوں گی تاکہ یہ سبق ایسا پکا ہو کہ موت کے وقت بے دھیانی میں بھی یہ کلمہ زبان سے نکلے. جیسے کچھ لوگوں کو گالیوں کی عادت ہوتی ہے، بے دھیانی میں گالی نکل جاتی ہے. یا جیسے ہمیں اب نماز پڑھنے کی عادت ہے تو ہم دنیا کے خیال بھی سوچ رہے ہیں تو نماز کے الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہی جا رہے ہیں. اسی طرح جب کثرت سے آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں گی یقینی بات ہے کہ آپ کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا. نبی اسلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون، تم جس حال سے زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی. تو چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت کلمہ پڑھیں. اب مثلا آپ نے بیان سے اٹھ کر بچوں کو لینے اسکول جانا ہے، اب راستے میں آپ اس کلمے کو میرا خیال ہے 100 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں. گاڑی میں بیٹھے ہوئے خود ڈرائیو کر رہی ہیں یا کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہے تو زبان تو کچھ نہیں نہ کر رہی، تو زبان سے آپ کلمہ پڑھتی ہوئی جا سکتی ہیں. اگر آپ اس طرح سوچیں گی تو کتنا آپ کا وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ فارغ رہتی ہیں اور کوئی کام نہیں کرتی، تو اس میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، انشاءاللہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. چند اعمال ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں مگر ان سے اللہ تعالیٰ جلدی بندے کو جنت عطا فرما دیتے ہیں. یہ جو کلمات آپ کو بتائے گئے یہ تو وہ ہیں کہ جن سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. لیکن
کچھ چھوٹے چھوٹے اعمال حدیث پاک میں تو بہت زیادہ بتائے گئے، مگر چھوٹے چھوٹے اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے سے انسان کو جلدی سے جنت مل جاتی ہے۔ تو وقت تو کافی ہو چکا، مگر جی چاہتے ہیں کہ جلدی سے یہ آپ کو صرف بتا ہی دیے جائیں، کیونکہ مضامین زیادہ آپ کو کہنے ہیں، اس لیے کل کا وقت اس میں نہیں لگا سکتے۔ تو آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، اور اس کے بعد وہ پھر اشراق کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، تو پڑھنے والے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اب بتائیے یہ کتنا آسان عمل ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کاموں میں اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اب دیکھو یہ کتنا آسان معاملہ ہے۔ ہاں اگر فجر کی نماز پڑھ کے عورت کو گھر کے کام کرنے، بچوں کو اسکول بھیجنے، ناشتہ بنانے، تو اس کے لیے شریعت نے عذر کو قبول کیا، وہ فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنے گھر کے کاموں میں لگ جائے، اور جب گھر کے کاموں سے فارغ ہو تو اسی وقت آ کر اگر وہ 4 رکعت نفل پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی مدد سارا دن اس کے کاموں میں رہے گی، اور اس کو حج عمرے کا ثواب ملے گا، اور گناہ معاف ہوں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہیں ہوں گے۔ اسی طرح چاشت کے وقت اگر 4 رکعت پڑھ لی جائیں، جس کو دن کے 10 سے 11 کے درمیان کا وقت کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، جب اتنی سورج کی گرمی ہو جاتی ہے کہ اگر ننگا پاؤں زمین پہ رکھیں تو پاؤں جلنے لگے، اس کو صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الچاشت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب کتنی عورتیں ہیں جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، خاوند کا کاروبار نہیں چلتا، قرضہ سر پہ چڑھ گیا، مکان لینا چاہتی ہیں پیسے نہیں، شادی بیٹی کی کرنا چاہتی ہیں مگر پیسے نہیں، فلاں کرنا چاہتی ہیں پیسے نہیں، تو رزق کی برکت کے لیے چاشت کی نماز سب سے بہترین عمل ہے۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ وہ 4 رکعت نفل پڑھ لیں۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو عورت زیادہ مصروف ہے اور وہ اشراق بھی نہیں پڑھ سکتی، چاشت بھی نہیں پڑھ سکتی، اتنا وقت ہی نہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ کم از کم اتنا کرے کہ جب صبح ناشتہ سے فارغ ہو تو اس وقت 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لے، اور اسی وقت 2 رکعت اگر چاشت کی نیت سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ دونوں نمازوں کا اجر اس کو عطا فرما دیں گے۔ اب یہ کون سا مشکل کام ہے؟ مرد بزنس پہ جاتے ہوئے 4 رکعت نفل پڑھ کے جایا کریں، اپنے بچوں کو کہیں سکول جانے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ کے جائیں، کیا ہوگا؟ ایک تو سب کے گناہ معاف، دوسرا حج عمرے کا ثواب، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کے کاموں میں ان کا مددگار بن جائے گا۔ اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس سے کئی دفعہ ہم محروم رہتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کے بعد 6 رکعت نماز پڑھنا، مشائخ نے فرمایا کہ اگر تو مغرب کی 7 رکعتیں پڑھنے کے بعد 6 رکعت اور پڑھے تو زیادہ اچھا، اور اگر مجبوری ہے تو چلو 3 فرض 2 سنت مغرب کے پڑھ لے، اور پھر 2 نفل جو ہیں ان کو ساتھ ملا کے 6 رکعت بنا لے، اور تو ان 6 رکعت پر اللہ تعالیٰ ان کو ایک روایت کے مطابق 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور دوسری روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ، ہمارے ابن یاسر عنہ نے یہ روایت کی، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے۔ سید عاشقی کا لانا کی روایت ہے کہ جو عورت یعنی جو بھی آدمی مغرب کے بعد 20 رکعت نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں خاص گھر بنوائیں گے۔ حضرت عباس اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے صلاۃ التسبیح پڑھنے سے کی تلقین فرمائی، اور فرماتے تھے کہ جو آدمی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے، پڑھنے سے پہلے اور پچھلے، نئے اور پرانے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ آدمی پوری دنیا میں سب سے زیادہ گناہگار بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو روزانہ پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعہ کے دن پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تو چلو سال میں 1 دفعہ پڑھ لو، اور 1 مرتبہ فرمایا اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لو، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اب اس کا طریقہ آپ علماء سے معلوم کروا لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح ہے، یہ 25 مرتبہ قیام میں پڑھنی ہوتی ہے،
اور باقی ہر رکن میں 10 مرتبہ، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، اور 4 رکعت میں یہ 300 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے. یہ جمعہ کے دن تو کم از کم پڑھ لیا کریں، اور اگر رمضان مبارک کی ہر رات میں پڑھ لیں تو پھر سبحان اللہ زہ نصیب، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اور ایک ہے تہجد کی نماز، کہ اگر آپ صبح میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور اس وقت میں وضو کر کے 4 رکعت تہجد پڑھ لیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ولایت کا نور عطا فرماتے ہیں، اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بلا حساب ان کو جنت میں جگہ عطا فرما دیتے ہیں. اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن جب سب لوگ کھڑے ہوں گے، ایک فرشتہ منادی کرے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ تہجد والے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے جنت میں بھیجیں گے اور باقی لوگوں کا حساب بعد میں شروع کیا جائے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر رات میں ہمارا بھی تہجد پڑھنے والوں میں نام شامل ہو جائے. اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی کریں، قیامت کے دن قرآن مجید شفاعت کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے دن کی ساری ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں. اور جو آدمی رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک تبارک اللہ دی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا، حتیٰ کہ اس کو جنت میں پہنچا کر رہے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سورت جس کے اندر 30 آیتیں ہیں میرے ہر امتی کے دل میں ہو، تو ہر عورت کو تمنا کرنی چاہیے کہ وہ سورہ ملک کو زبان یاد کرے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے 100 مرتبہ دن میں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو جنت میں ستون ہلتا ہے، اور اس وقت تک ہلتا رہتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کی مغفرت نہیں فرما دیتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھے گا تو اس دن سے بہتر عمل کرنے والا اور کوئی نہیں سوائے اس کے جو اس کو زیادہ مرتبہ پڑھے. تو اس کو بھی پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. ایک جگہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو آدمی صبح شام یعنی دن میں ایک مرتبہ سید الاستغفار پڑھ لے اور رات میں ایک مرتبہ سید الاستغفار پڑھ لے، وہ آدمی اس دن میں مر گیا یا اس رات میں مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اب یہ چھوٹا سا ہے، اس کو اگر آپ کوشش کریں تو ایک ہفتے کے اندر اندر یاد کر سکتی ہیں. روزانہ صبح ایک دفعہ پڑھ لیں گی، اگر اس دن موت آئی تو یقینی جنت ہے، اور اگر رات میں پڑھ لے گی اس رات میں موت آئی تو یقینی جنت ہے، کیونکہ ہمارے محبوب کا فرمان بخاری شریف کی یہ روایت ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں، ہر پریشانی کا حل عطا فرما دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو اپنے نام اعمال کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار پڑھے. اب ہم میں سے کون ہے جو چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن نام اعمال دیکھ کر خوش نہ ہو؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھ کے خوش ہوں تو ہمیں پھر چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے استغفار زیادہ سے زیادہ یعنی چلتے پھرتے بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو اگر زبان پر رکھیں تو یہ بھی اسی فضیلت میں شامل ہے. اسی طرح نماز کے بعد تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ. ان کے پڑھنے سے آدمی کو اللہ تعالیٰ تھکاوٹ بھی دور کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے کاموں میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں. کون عورت ہے جو چاہتی ہے کہ میرے گھر میں برکت نہ ہو؟ لہذا تسبیحات فاطمہ کو باقاعدگی سے پڑھیں. یہ وہ تحفہ ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی پیاری بیٹی کو عطا فرمایا، تو آپ بھی اس تحفے کو تحفہ سمجھ کے قبول کریں اور روزانہ پڑھ کر اپنے رب کا قرب پائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے لگے تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ، وہ اس وقت مصلی پر بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی، پھر واز فرمایا. چاشت کے وقت نبی علیہ السلام تشریف لائے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ فجر سے لے کے 10 بجے تک. تو جب آپ نے دیکھا تو آپ کی وہ اہلیہ صاحبہ اس وقت بھی مصلی پر بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جویریہ کیا تم اس وقت سے بیٹھی یہ ذکر کر رہی ہو؟ یہ اللہ کے نبی میں اس وقت سے بیٹھی اللہ کی یاد کر رہی ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جویریہ میں نے 3 کلمات پڑھے ہیں
اور مجھے ان 3 کلمات پر اتنا اجر ملا جتنا تمہیں فجر سے لے کے عشاء تک ذکر کرنے کے برابر اجر ملا ہے. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ مسلم شریف کی روایت سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اب اس کو عورتیں آرام سے یاد کر سکتی ہیں، اور اس کو چند مرتبہ دن میں، چند مرتبہ رات میں پڑھ لیں تو اتنا سارا اجر ان کو نصیب ہو سکتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی محفل میں بیٹھے، اس میں کوئی بھی بات ایسی ہو جو گناہ کی ہو، تو اس مجلس کا کفارہ ہوتا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اب اس دعا کو بھی عورتیں یاد کر سکتی ہیں. جب بھی آپ کسی سے ملیں اور جدا ہوں، یا کوئی عورت آپ کو ملنے آئے وہ جدا ہو، تو محفل میں اٹھنے سے پہلے اس کو عادت بنا لیجئے. اگر آپ نے محفل میں اٹھنے سے پہلے پڑھ لیا، محفل میں کوئی بھی بات اگر آپ نے ایسی ویسی کر لی، اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے کفارہ فرما دیں گے اور آپ کو اس پر پکڑ نہیں فرمائیں گے. ابن مسعود عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا. اب کون سی عورت ہے جو کہتی ہے کہ میں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب نہ ہوں؟ ہمارا تو جی چاہتے ہیں ہمیں ان کے قدموں میں جگہ ملے، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ملے، ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ ملے، ان کی شفاعت نصیب ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدگی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھا کریں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی جمعہ کے دن عصر کے بعد اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ پڑھے یہ درود شریف، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اب یہ چھوٹا سا درود شریف ہے. عورتوں کو چاہیے کہ ہر جمعہ کے دن عصر کی نماز کا اہتمام کریں، بچوں کو بھی اپنے قریب نماز پڑھائیں، اور عصر کی نماز پڑھ کر بچوں کو ساتھ بٹھا کر ان کو کہیں کہ وہ بھی اس درود شریف کو 80 مرتبہ پڑھیں، خود بھی پڑھیں. انشاءاللہ 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے. 80 سال تو آدمی کی عمر ہوتی ہے، گویا پوری عمر کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اب یہ کتنے آسان اعمال ہیں، ہر عورت کو چاہیے کہ ان اعمال کو اپنائے. لہذا آج کی اس محفل میں آپ کو جنت میں لے جانے والے آسان سے اعمال بتائے گئے. انشاءاللہ کل ٹاپک جو بھی ہوا، مگر کل کی محفل میں آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے اعمال بتائیں گے کہ جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر جہنم حرام فرما دیتے ہیں. آج وقت کی زیادتی کی وجہ سے ہم مزید کچھ اور نہیں کہنا چاہتے. کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ کن عملوں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت ان سب اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما. آج کی اس محفل میں اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما اور جہنم کی آگ سے بری فرما. اللہ رمضان کا وقت گزرتا جا رہا ہے، اے مالک یہ آخری اشرا تو عتق من النار، آگ سے خلاصی کا اشرا ہے. میرے مولا ہمارے لیے بھی جہنم سے بری ہونے کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ یہ عورتیں دور قریب سے چل کے آتی ہیں اللہ آپ کی رضا جوئی کے لیے، آپ کو منانے کے لیے. پروردگار ان کی نیک تمناؤں کو پورا کر دیجیے، ان کو نیکیوں بھری زندگی عطا فرما دیجیے. اور رمضان کے 2 دن باقی ہیں، اللہ ہمیں ڈٹ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس کے بدلے ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائیے. اللہ اپنی تجلی عطا فرمائیے اور اپنی رضا عطا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.